عبدالرشید صاحب مظاہری شیخ الحدیث جامعہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کریں۔ مائک ماسٹر مائک صحیح کر دیں۔ سبحان اللہ مجاہد صاحب تاریخی جلسہ ہے آرام جلسہ آرام ہوتا ہے سوتے جوان سے غصہ ہوتا ہے ان کو کون آرام نہیں اٹھا مجاہد من 500 کر لیے لگی من 500 کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فصدره فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من آل بيته كلهم قد غلبت له النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کی نسبت پر ہو رہا ہے اور حفاظ کرام کی دستار کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ اپنے حوصلوں کے مطابق لوگ امٹ کر کے آئے ہیں، مستورات بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، دونوں طرح کے حضرات ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا انداز کیسے ہوگا؟ جو حضرات یہ جلسے کراتے ہیں اصلاح معاشرہ کے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اصلاح معاشرہ کا مطلب ان کو خود سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں اور بہت خاص بات ہے۔ ہمارے ان جلسوں میں کیا نعت پڑھنے والے اور حفظ قرآن کریم کی توصیف کرنے والے بچے نہیں ہیں کہ ایسی بچیوں کو ایسی عمر میں، اس عمر کے اندر جو ہے پردہ کرانے کی شریعت میں تاکید کی جاتی ہے اور بچوں کے بلوغ کا دور جو ہے 12 سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کے بلوغ کا دور 12 سے شروع ہوتا ہے، یعنی 9 برس کی بچی بالغ ہو سکتی ہے، 12 برس کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں اگر اسے علامات جو بلوغ کی لکھی ہے فقہا نے وہ پائی جاتی ہے تو پھر بالغ ہو جائے گی بچی اور بالغ ہو جائے گا بچہ۔ 15 سال کی عمر میں اگر یہ چیز اس بات نہیں پائی گئی، بلوغ کی جو بیان کی جاتی ہے، تو 15 سال میں بہرحال بالغ مان لیا جائے گا۔
میں اس چیز کو اصلاح معاشرہ کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ایسی نوعمر بچیوں کو جس کی عمر میری سمجھ کے لحاظ سے 10-12 سال کی بات ہوتی ہے، عوام کے مجمع میں، مردوں کے مجمع میں ان سے جو ہے قصیدہ خانی کر رہی ہے۔ مولانا عرفان صاحب دام برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے مبلغ ہیں، ہندوستان کے مشہور مبلغ ہیں، دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سر اسٹیج مجھے سمجھا دیا جائے۔ آج اگر غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ میں اصلاح کی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنی نفسانی خواہش نہیں اتار رہا ہوں۔ آج کل کے حالات میں جو تجربہ ہے، جو حالات ہے، موبائل جو ہے بچیوں کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہے، اور معلوم ہے خبریں آتی ہیں، اطلاعات مل جاتی ہیں، مسائل پوچھے جاتے ہیں، مسائل پوچھتی ہیں، اس سے معلوم نہیں ہوتا ہے اس موبائل وغیرہ کی وجہ سے جو ہے جو عشقیہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس کی صورت دیکھتے ہیں، اس کو جمال دیکھتے ہیں، تو اس وقت میں 15 سال سے پہلے بچیاں بالغ ہو جا رہی ہیں۔ آپ حضرات تجربہ کر لیجیے، پتہ لگا لیجیے۔ اس لیے میں اس کو بالکل مناسب سمجھتا ہوں، میں اس کو مرتب سمجھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے نوجوان بچے جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، ان کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے نغمہ خوانی کرانا اور ہمیں سے مسئلہ پوچھ لیجیے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ نوجوان بچہ جو مرد ہے، داڑھی نہیں ہے، خوش خوبصورتی والا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو مجمع میں کھڑا کر کے اور مجمع کے سامنے اس کے چہرے کا حسن نظر آ رہا ہے، لوگوں کی طبیعت مائل ہو سکتی ہے، اور خوب ہو رہی ہے، اور گناہ ہو رہے ہیں، معاصی ہو رہے ہیں، گانے بجانے خود جانتے ہیں۔ اس واسطے احتیاط ضروری ہے۔ اس بات کو میں نے پہلے اس واسطے بیان کر دیا کہ شاید بعد میں بیان نہ کر سکتا۔ ہمارے سامنے پردے کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، اور چونکہ ہمارے علاقے میں شراطِ پردہ نہیں ہے اس لیے اور اہمیت نہیں ہے۔ کھلے میں ہار عورتیں جو ہیں وہ ٹہل رہی، گھوم رہی ہے، اور پھر نہیں ہے پردے کی آیات آپ پڑھیے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جو قوم کی مائیں ہیں، پوری امت مسلمہ کی مائیں ہیں، ان کا احترام ہے، مائی عائشہ کے احترام ہے، مائی ام سلمہ کے احترام ہے، مائی خدیجہ کے احترام ہے، اور ازواج مطہرات کا ایسا احترام ہے۔ پوری امت کی مائیں ہیں، کسی کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا، جو سب سے محترم ہے، سب سے معظم ہے، دنیا کے زمانے کی تمام عورتوں میں اور مذکورات میں ان کی عزت جو ہے مسلم، ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہماری ان خواتین کو پردے کا جو اہتمام نہیں کرا جا رہا ہے، اب کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ یہ معاشرے کی خرابی ہے کہ ہماری عورتیں کھلے میں ہار اور سیرا کھول کر کے جو ہے یعنی دوپٹہ اس پر نہیں ہے اور ٹہل نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو دستور تھا مکہ مکرمہ کا اور جو عام جاہلیت کا ماحول چل رہا تھا، وہ یہی چل رہا تھا کہ اس زمانے کی عورتیں جو ہیں وہ جو دوپٹہ اوڑھتی تھی، سر میں رکھتی تھی یا کندھے میں رکھتی تھی، تو ان کا دوپٹہ جو ہے سینوں میں نہیں ہوتا، اور آج کا دوپٹہ کیا ہے؟ گمچھا کے برابر ہے۔ آج کا دوپٹہ گمچھا کے برابر ہے، اور دوپٹہ سینے پر ہے ہی نہیں۔ جو لڑکیاں اسکولوں کالجوں پڑھ رہی ہیں ان کا ہاتھ اپنی جگہ علیحدہ ہے۔ جو عورتیں مذکورات ہمارے گھر کی محترم خواتین ہیں، ان کو جو ہے کھلے بہار اس طریقے سے چھوڑنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آہستہ آہستہ آپ کیا تو وہاں کے بعد نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا۔ مجھ سے وہاں صاحب نے کہا مولوی عبدالرشید ایک کتاب لکھو حج میں، اس میں یہ ہو کہ حج میں پردہ ہے۔ چنانچہ سے میں نے لکھا اور مولانا نے مقید کیا تھا کہ 32 صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حج کا طریقہ بھی لکھا، حج کے بعد چیزیں لکھی اور اس میں پردے کا تذکرہ کیا۔ پھر میں نے اس کے بعد پردے پر مستقل ایک کتاب لکھی، مستقل کتاب لکھی، اسلام کا نظام عفت اور پردہ شرعی۔
ہماری کتابوں کے ساتھ وہ چھپی ہوئی کتاب، اس میں بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں جس سے پردے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور بے پردگی سے جو ہے ہمارا دل جو ہے اس کو ہلکا سمجھ کرتے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے۔ آئندہ درسوں میں، مردوں کے درسوں میں اس طریقے سے بچوں سے میں سمجھتا ہوں پڑھوائیے، اور میں علماء کرام کے سامنے کہہ رہا ہوں، تنہائی میں گوشے میں نہیں کہہ رہا ہوں، معاشرے کی اصلاح کیجیے۔ نمازیں ہمارے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پاک کو چھوڑا جا رہا ہے، اور غیروں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں، نعت گوئی میں، اور خوب عمدہ شعر پڑھے جاتے ہیں، سب کا دن بدل جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے، جو شکل ہے، جو چہرہ ہے، وہ چہرہ ہمارے ناخوانوں کو، ہمارے کھیتی مولیوں کو پسند نہیں ہے، اور قاسمی ہو کر کے بھی اس کی داڑھی کٹ سکتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آخر اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات ناراض نہ ہوں گے۔ اصلاح معاشرہ کا پوسٹر لکھا ہوا ہے، جب معاشرہ خراب ہے تو اس کو بیان کیا جائے گا، ایسی برداشت کرتے سب چلے جائیں گے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہوگی توجہ سے، اصلاح ہوگی اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے سے، اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے، اصلاح ہوگی اللہ کا خوف پیدا کرنے سے، اور اصلاح ہوگی جن لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے ان کا ہاتھ پکڑنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے، ان کی جوتیاں سیدھے کرنے سے۔ ایسے اصلاح ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتی کہ صاحب پوسٹر شائع کر دیا جائے، اشعار پڑھ دیے جائیں، اور تالیاں بجا دی جائیں، اور سبحان اللہ کہلوا دیا جائے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ اس سے کہنا چاہیے، تعجب کا جملہ ہے، تعجب کا جملہ ہے کہ سبحان اللہ کیا حال ہمارا ہے، کیا حال ہمارا ہے۔ اور اگر کوئی اصلاح معاشرہ کے بات جو ہے نشاندہی کرتا ہے تو اس کے آپ کہنا چاہیے سبحان اللہ، اور کہنا چاہیے الحمدللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مجھے 20 منٹ سے آپ گھر سے وقت دیا گیا ہے۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ان جلسہ کرنے والوں کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے، اس نظام کو بنا کر کے جس کو بڑھایا ہے ان سب حضرات کے سامنے نظام پیش کر دیا جائے، اور اندازہ بتا دیا جائے۔ مثلا 10 سے 10 ساڑھے 10 تک آپ کو آنا ہے، اور ساڑھے یہ ترتیب بنا دی جائے تو ماحول خراب نہ ہو، ہر ایک کی رعایت بھی کی جائے۔ میں تو جلسوں میں 6 گھنٹہ بیٹھا ہوں، میری صدارت میں بہت سارے جلسے ہوئے ہیں، شروع سے آخر تک بیٹھا ہوں۔ اس وقت میں کائنات کی طاقت کی قوت تھی، اور اب جو ہے میں نے رات کے جاگنے کی بیماری، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اور نازل کیا ہے وہاں سے بھیجا ہے، بنایا ہوا کلام نہیں ہے کسی کا۔ الفاظ بھی نازل ہوئے ہیں، اور اس کے معنی بھی نازل ہوئے ہیں۔ الفاظ کو نازل کر کے جبرائیل کو بھیج کر کے تفسیر کرائی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل مفسر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو اس طرف قرآن بھیجا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ذکر سے یاد کیا گیا ہے، ہم نے قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ قرآن کریم کے مضامین کو آپ کھول کر کے صاف واضح بیان کریں۔ اور کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ قرآن کی تفاسیر ہے، قرآن کی تفاسیر ہے۔ ہم ایک چیز جانتے ہیں، تفسیر القرآن کا، اور سنت کا ہے، اور حقیقت ہے یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بات آیات کی جو تفسیر کرتی ہیں۔ جہاں یہ جملہ ہے وہیں یہ قرآن پاک کی قرآن کریم کی آیت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اس واسطے جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے واسطے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول 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 علیہ السلام جو آپ کو
ले लो, मान लो, इस बात से मना कर दे, उसके करीब मत करना, उसे किनारे हो जाना, हराएगा ये कुरान है। कुरान क्या है? हदीसों का इस्तेमाल बयान कर रहा है, हदीस के दो का उसमें होना बयान कर रहा है। और हमारी फिक्र की किताबें जो हैं इसी कुरान और हदीस से जो निकाली गई है, कुरान से साबित मसाइल होते हैं, हदीस से साबित मसाइल के अंदर है, इसलिए फिक्र को ऐसे नायाब करार देना जो है वो सही नहीं है, बल्कि जो है ये वो मसाइल हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, कुरान से और हदीस से साबित हैं। अल्लाह ताला ने ऐलान किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र हमने नाज़िल किया, कुरान हमने नाज़िल किया है, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान की हिफाज़त हम करेंगे, कुरान के मुहाफ़िज़ हम करेंगे। अल्लाह ताला ने इन बच्चों को कुरान की हिफाज़त के वास्ते मुंतखब फरमाया। ये बच्चे इंतहाई खुशनसीब हैं, इनके बारे में इंतहाई खुशनसीब हैं, जिसकी आज हमारे सामने इनके सरों पे दस्तार बांधी गई है। अल्लाह इन बच्चों के जरिए से जो है कुरान की हिफाजत करवा रहा है। सहाबे किराम ने सबसे पहले कुरान पाक की हिफाजत किया। सहाबे किराम के जमाना हुजूर के जमाने के साथ जुड़ा हुआ है, और हुजूर का जमाना जो सहाबे किराम का जमाना है, उस जमाने में 12-14 साल 8 ही साल के बच्चे ही नहीं करते थे। उस जमाने में सिद्दीक अकबर भी कुरान याद कर रहे हैं, उमर फारूक भी याद कर रहे हैं, और उस्मान गनी भी याद कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब है, उमर फारूक जो है सिद्दीक अकबर से करीब है, ज्यादा उम्र वाले और कुरान पाक याद कर रहे हैं। सलमान फारसी को जो है 250 वर्ष याद की जाती है, दूसरी रवायत 350 वर्ष की है। सलमान फारसी 250 वर्ष है और कुरान याद कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना नाज़िल हो रहा है, सहाबे किराम महफूज करते चले जा रहे हैं, सहाबे किराम महफूज करते चले जा रहे हैं। अगर इस सहाबे किराम को दरमियान से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो दीन का कोई शम्मा हमारे पास बाकी नहीं रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे दीन को सहाबे किराम ने मुकम्मल तौर पे लिया, और इस तरीके से लिया कि अरफात के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबी ज़िलहिज्जा को जुमे का दिन था, उस दिन में कुरान पाक नाज़िल करके ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन को कामिल मुकम्मल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दे के भेजा, और आज ऐलान किया जा रहा है, वातममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नेमत कामिल कर दिया, नेमत पूरी तुमको दे दिया, जो दीन की नेमत देनी थी हमने दे दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सिर्फ एक दीन हमें पसंद है, वो दीन इस्लाम है। उसके पहले कुरान में ऐलान हो चुका है, हमें यब्तगि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करेगा, कोई मज़हब इख्तियार करेगा, उसके दीन का कोई एतबार नहीं है, उसकी कोई कबूलियत नहीं। इस्लाम दीन है, इसलिए हमारे और आपको अल्लाह ताला ने हम और आपको जो इस्लाम दिया है, ईमान दिया है, उसकी कदर कीजिए, उसकी कदर कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तबलीग कर रहे हैं, और आप लोग पत्थर मारे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, तालियां बजाई जा रही है, मजनून पागल दीवाना कहा जा रहा है, ठट्ठा मजाक उड़ाया जा रहा है, और वहाँ कितने ऐसे हुए जो हुजूर के खानदान के हैं, करीबी हैं, कुरैशी हैं, उन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ और धोखा दिए गए। लेकिन आज हमें घर में माई बाप के पेट से जो है ये मिला हुआ है, इस्लाम मिला हुआ है, विरासत के तौर पर हम उसकी कदर नहीं करते, जिसे विरासत का माल उड़ाया जाता है बेफिक्री के साथ, वैसे हम ईमान को उड़ाए चले जा रहे हैं, इस्लामी शिआर उड़ाए चले जा रहे हैं, इस्लामी आलाम को उड़ाए चले जा रहे हैं। इस्लामी शक्ल हमें पसंद नहीं है, इस्लामी सूरत पसंद नहीं है, इस्लामी सीरत पसंद नहीं है, नबी का चेहरा पसंद नहीं है, नबी की चाल पसंद नहीं है, नबी का लिबास पसंद नहीं है, नबी का ज़ाहिर पसंद नहीं है, नबी ने जो तालीम दिया है ज़ाहिर बातिन की इस्लाह की वो पसंद नहीं है, हमें अंग्रेज पसंद है। अपने बच्चों की तालीम के वास्ते बजाय इसके की ईमानियात की और कुरान की तालीम दे, इस्लाम की तालीम दे, मसाइल की दीनिया तालीम दे, हम इस तालीम को दिए बगैर कायदों में भेज देते हैं, उसे उन्हें कलमा कर नहीं दिलाते और बड़े हो जाते हैं, बाले हो जाते हैं, और
कालियों का सर्वे किया गया और से पूछा गया, हमारे बच्चे वाले बच्चियां कलमा पूछा गया और कलमा कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सके। और बहुत से बाहर मुल्कों में ऐसे इस्लाम के दावेदार हैं जो पुश्तों से मुसलमान चले आ रहे हैं, उनके सामने में बात भाई साहब जानते हो क्या नाम की कलमा क्या है? क्या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बालिगा खातून कहती है मैं मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरी दादी मुसलमान, मेरी नानी मुसलमान, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सकी। और जब हज़रात सामने पेश किया, हमारे हज़रात थे जो बाहर के सबक थे, तो कहा रसूलुल्लाह सुना है, रसूलुल्लाह सुना है। मुसलमानों कदर कर लो, इस मुल्क के अंदर जो है ईमानियात तुम्हारे महफूज है, अखलाक तुम्हारे महफूज है, कुरान महफूज है, हदीसें महफूज है और हदीस कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले महफूज है। अगर दीन से बेतनाई किया, कुरान से बेतनाई किया, हदीसों से बेतनाई किया, रवा से बेतनाई किया, ये रहमत छिन जाएगी, ये रहमत छिन जाएगी और आफत में आ जाएगी और ऐसी आएगी तो फिर हल नहीं हो पाएगा, कोई मसला सामने आएगा। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई थे। हदीस पाक में आता है कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, माँ के पेट से पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। माँ की पेट से पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फाबवाहु युहव्विदानिही व युनश्शिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके वालिदैन उसके माँ बाप गैर इस्लामी तरबियत करके और गैर इस्लामी कायदों में, स्कूलों में, यहूदियों के तालीम में, नसारा के तालीम में, दूसरे तालीम भेज करके जो है यहूद के बजाय करके तालीम भेज करके यहूदी सिखा देते हैं, नसारा के आते करके नसरानी सिखा देते हैं और लोग जो बेकार भेज करके कुछ और सिखा देते हैं। ईमान नहीं सिखाते, इस्लाम नहीं सिखाते। और जब हमारे बच्चे और बच्चियां, एक चीज है, एक सिफत है इंसान के अंदर गुरूब के बाद एक सिफत आती है, एक ख्वाहिश आती है, एक जोश आता है, एक शहवत आती है। वो शहवत मर्द के लिए औरत की तरफ जानिब होती है, औरत के लिए मर्द की तरफ जानिब होती है। हमने इस्लाम ईमान को सिखाया नहीं, अकायद को सिखाया नहीं, इस्लाम की खूबियां तो सिखाया नहीं। अब चाहे एक बच्ची है कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से आशनाई हो जाती है, वो ये नहीं समझ पाते कि इसके पास जाने में हमारे लिए क्या खराबी है और उसके पास जाने में हमारे लिए आप ने किया, मैं और समझा, मैं और साथ कह रहा हूँ। वही बात जो मानना शिबली साहब ने कही है, मैं जरा उसकी वजाहत कर रहा हूँ। मौलाना को वक्त मिला और बोलते बार बार इसको सोचिए, जो गलतियां कर रहे हैं गलतियों से तौबा कीजिए। आज इस इजलास में ये तय करके आइए, तय करके उठिए। अभी उलमाए किराम के बयानात बाकी हैं, मौलाना कालू देवन, मौलाना इरफान साहब राम बरकातुह का बयान बाकी है। इनके बयानात को सुनिए, अमल में लाने के बाद सुनिए। जलसे को शोहरत की चीज न बनाइए, एक अपनी खाना की चीज न बनाइए। साढ़े बड़ा जलसा हमने कर लिया और साहब बड़े कामयाब है। कामयाब उस वक्त होंगे आज के जलसे से हमें तय करके उठे अब कोई काम खिलाफे शरीयत तो सुन्नत नहीं करेंगे, नमाजें नहीं छोड़ेंगे, पाबंदी करेंगे, रोजे के एहतराम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, हज फर्ज होगा हज फर्ज करेंगे और तमाम सारी सलाम की पासदारी सबसे पहले हम करेंगे। ये मदारिस इस्लामिया जो आप हज़रात में खोल रखते हैं, ये अकाबिर की निगाह है, अकाबिर की निगाह। और इसी मदारिस इस्लाम की वजह से हमारी इस्लामी शक्लें, इस्लामी सूरतें बाकी हैं। इनकी सख्ती की वजह से जो है इस्लामी शक्लें सूरतें बाकी हैं और इस्लामी शक्लें सूरतें बाकी न रहते हैं। इसका ध्यान दीजिए। और तीन बातों की दुआ किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और को कुरान पाक में कुछ और दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की दुआ किया है। आप जो है
دعائے ابراہیم کہے جاتے ہیں، نوائد مسیحہ کہے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعا کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان میں بھیجیے ایک رسول جو قرآن جو آپ کی آیات یعنی کتاب اللہ کو پڑھ کر سنائے۔ یہ مکاتب دینیہ ہمارا وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے ہمارے جتنے تعلم ہے یہ کتاب حکمت تعلیم دے رہے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور جو کیا ہے تزکیہ نفوس ایک معاملہ بنا لیا گیا ہے۔ بیان بازی تو کی جاتی ہے، تزکیہ نفوس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آخر جیسے ہمارے حضرات علماء مکاتب کا اجرا کرتے ہیں، مدارس کا اجرا کرتے ہیں، خانقاہوں کو کیوں نہیں جاری کرتے؟ میں نہیں کہتا غلط خانقاہیں بنائیں، انہیں مدارس میں خانقاہیں قائم کیجیے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی ہندوستان کے شمس و قمر تھے، اس کو شمس کہیں اس کو قمر کہیں، ہم نہیں تعبیر کرتے۔ ان دونوں کے آگے تعبیر نہیں تھی، ورنہ شمس و قمر کی حضرت انسان جو اللہ والا ہے کیا حیثیت ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی جو ہے اور آگے ہے دارالعلوم دیوبند میں اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ خانقاہیں چل رہا ہے، الگ سے خانقاہ دارالعلوم نہیں بنائے۔ مظاہر سہارنپور میں یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور صادقین کا ساتھ پکڑو اور ان کے تعلیم کے ذریعے سے اپنے قلوب کا تزکیہ کرو۔ میں ایک روایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنایا، اور قرآن کے مطابق زندگی بنانے میں حدیثوں پر عمل آ جاتا ہے۔ تو قرآن حفظ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اعلان کروایا اس میں شرط لگائی ہے، آگے ملتا بلایا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنایا تو وہ بچہ کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنہ، خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور 10 آدمیوں کے بارے میں جو ایمان کے ساتھ تو گئے تھے لیکن گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے، گناہگار تھے، یہ حافظ خود جنت میں جائے گا اور اپنے گھر کے 10 لوگوں میں سے جو ہے چھانٹ لے گا اور جنت داخل کرائے گا۔ حافظ کے والدین کو میدان قیامت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جہاں ولی عبد جمع ہوں گے، اس کی اصل صفت تو وہی معلوم ہوگی۔ ایک صفت ہم کو سمجھانے کے واسطے ہمارے سامنے سورج سے زیادہ کوئی روشن کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی استاد کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آئے۔ یہ جو نقشہ بتایا گیا ہے اور جو اعزاز کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو جہنم میں بھیجنے کے واسطے اعزاز دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ جنتی حافظ جنتی 10 آدمی کو لے جائے گا اور اس کے والدین جنت میں جائیں گے۔ آپ بتائیے دنیا کی کس ڈگری میں، دنیا کے کس علم میں، دنیا کے کس فن میں اور دنیا کے کس جو ہے ڈگریوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے جس پہ جنت کا وعدہ ہو؟ مسلمانوں کا یقین ہے، قرآن نے بیان کیا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے دنیا نہ کماؤ، دنیا کماؤ اپنی ضرورت بھر، دنیا جو ہے یہاں کے لیے کیا فکری ہے، اور یہ ہیرے جواہرات ہیں یہ آخرت میں کام دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی، عمل کی، اخلاق کی توفیق دیں، اپنے معاشرے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں جو بگاڑ ہے علماء سے پوچھ کر کے اس کو جو ہے درست کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔